الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. میرے قابل احترام بزرگوں، ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے. جیسے نماز پڑھنا فرض عین ہے، روزہ رکھنا فرض عین ہے، زکوٰۃ فرض عین ہے، حج فرض عین ہے، اسی طرح بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کرنا بھی فرض عین ہے. اگر کوئی بقدر ضرورت علم دین حاصل نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. لہذا ہم اور آپ یہاں اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جمع ہوئے ہیں تو اس فرض عین کے ادا کرنے کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اور اس کا الحمدللہ یہاں انتظام بھی ہے. جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ روزانہ 3 اساتذہ تقریباً 12 بجے سے 1 بجے تک آپ کے لیے وقت نکال کر بیٹھنے لگے ہیں. ان سے آپ دین کی ضروری باتیں بآسانی حاصل کر سکتے ہیں. اور دین کا ضروری علم حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ نہیں ہے، بلکہ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ تو وہی ہے کہ آپ کے لیے خاص طور پر دین کی ضروری باتیں سکھانے کے لیے 3 اساتذہ کرام کا انتظام کیا گیا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ فجر کے بعد بھی الحمدللہ قرآن کریم کا درس شروع ہو گیا ہے، اور ظہر کے بعد بھی شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا بیان شروع ہو گیا ہے. یہ بھی علم دین حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ علماء کرام کی خدمت میں اور ان کی صحبت میں بیٹھیں اور ان کے درس کو سنیں، اور اس درس کے ذریعے دین کی جو ضروری باتیں حاصل ہوں انہیں یاد رکھیں اور ان پر عمل کریں. ایک طریقہ یہ ہے کہ معتبر اور مستند علماء کرام کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اور وہ بھی الحمدللہ ہمارے اکابر کی اتنی کتابیں موجود ہیں کہ جن کا تعلق دین کے ہر موضوع اور ہر پہلو سے ہے. نماز کے متعلق بھی کتابیں موجود ہیں، روزے کے متعلق بھی کتابیں موجود ہیں، زکوٰۃ کے متعلق بھی کتابیں موجود ہیں، حج کے متعلق بھی کتابیں موجود ہیں، معاشرت کے متعلق بھی کتابیں موجود ہیں، معاملات کے سلسلے میں بھی کتابیں موجود ہیں، اخلاق و اعمال کی اصلاح و درستی کے متعلق بھی بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کتابوں کو حاصل کریں
اور حاصل کر کے ان کا باقاعدہ مطالعہ کریں اور مطالعے کے ذریعے علم حاصل کر کے اس پر عمل کریں۔ اس سے پہلے اعتکافوں میں بھی مختلف دین کی کتابیں آپ کی خدمت میں بعض احباب نے پیش کی ہیں جو انشاءاللہ آپ کے پاس ہوں گی، جیسے علیکم بسنتی جو کئی مرتبہ یہاں پر بھائی معین احمد صاحب نے ماشاءاللہ تقسیم کی ہیں، اور وہ ہم سب کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر آپ گھر سے لانا بھول گئے ہوں تو اپنے گھر سے لے آئیں، ورنہ یہاں کتب خانوں سے مل جائیں گی۔ اس میں صبح شام تک کی سنتیں لکھی ہوئی ہیں اور اہم اہم سنتیں مزید اس کے اندر جمع ہیں، ان کا جاننا، ان پر عمل کرنا سراسر خیر ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ ایسی آج ایک کتاب آپ کی خدمت میں بعض احباب کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے، اس میں دین کے ایسے موضوع کے متعلق ضروری باتیں ہیں جس کی طرف بہت کم مسلمانوں کا ذہن جاتا ہے۔ خواتین تو تقریباً بالکل ہی ناواقف ہیں، مرد حضرات میں بھی 99% ناواقف ہیں، اور جو 1% واقف ہیں ان کا بھی صحیح عمل اس کے مطابق نہیں ہے، اور وہ ہے وصیت کرنا۔ وصیت کرنا، وصیت کا حکم قرآن شریف میں ہے اور بڑی اس کی تاکید ہے، اور احادیث طیبہ میں اس کی بڑی تاکید اور بڑی فضیلت ہے، اور اس کے درجات ہیں۔ فرض کاموں کی وصیت فرض ہے، واجب کاموں کی وصیت واجب ہے، مسنون کاموں کی وصیت مسنون ہے، جائز کاموں کی وصیت جائز ہے، ناجائز کاموں کی وصیت ناجائز ہے۔ اور حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ کوئی کسی مسلمان پر 3 راتیں اس حال میں نہ گزریں کہ اس کا وصیت نامہ اس کے سرانے رکھا ہوا نہ ہو۔ یہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 راتیں سونے میں گزار دے اور وصیت نامہ لکھا ہوا نہ ہو۔ یعنی ہر مسلمان کا وصیت نامہ ہر وقت اس کے پاس موجود رہنا چاہیے، 1-2 رات بھی اس کے بغیر نہیں گزرنی چاہیے۔ ہم نے تو سینکڑوں راتیں اسی طرح گزاری ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وصیت بھی ہمیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اور وصیت نامہ بھی ہمیں لکھنا چاہیے نہیں لکھنا چاہیے، پتہ ہی نہیں ہے بالکل بھی۔ اس طرح سے ہم قرآن کریم کے اس ایک اہم حکم سے غافل ہیں۔ تو آج ایک کتاب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کا عنوان ہے وصیت کی اہمیت۔ اور چونکہ یہ ایک اہم حکم ہے جس سے عام مسلمان بالکل بے خبر اور ناواقف ہیں، اس لیے کسی کو وصیت کرنی بھی نہیں آتی، اور وصیت لکھنا بھی عام مسلمان مردوں اور عورتوں کو عام طور پر نہیں آتا۔ اگر ان سے کہو بھائی اپنے اپنی وصیت لکھ کے رکھو، تو کوئی اس کو لکھ نہیں سکتا الا ماشاءاللہ۔ اس لیے جب حکم معلوم ہی نہیں ہے تو لکھیں گے کیسے؟ تو اس کتابچے کے اندر 2 حصے ہیں، ایک حصے میں تو وصیت کی اہمیت اور اس کے ضروری احکام ہیں، اور دوسرے حصے میں وصیت لکھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، تاکہ ہر مسلمان اگر اس پر کسی کام کی وصیت فرض ہے یا واجب ہے تو اس کی وہ وصیت زبانی کر دے، یا کم از کم اس کو باقاعدہ لکھ کر کے اپنے پاس محفوظ کر لے اور اپنے گھر والوں کو بتا دے کہ یہ میرا وصیت نامہ ہے، کیونکہ موت کسی کو بتا کر نہیں آتی۔ اچانک آتی ہے۔ تو اگر وصیت اس نے نہ کی ہوگی یا وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہوگی تو اس صورت میں پھر اس وصیت پر جب کی ہی نہیں تو عمل کیسے ہوگا، اور وصیت نہ کرنے یا نہ لکھنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔
کیونکہ وصیت بعض امور کی فرض و واجب ہے. ایسی اس نے وصیت تو کی لیکن حرام و ناجائز کام کی وصیت کر دی تو اس وصیت کرنے کی وجہ سے بھی گنہگار ہوگا، اور اس کے ورثاء کو اس وصیت پر عمل کرنا بھی ناجائز ہوگا. اگر وہ عمل کریں گے تو وصیت کرنے والا بھی گنہگار ہوگا، اور اس کے ورثاء عمل کریں گے تو وہ بھی گنہگار ہوں گے. تو یہ کتاب ایسی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو لینے کی ضرورت ہے، اور لے کر ہرگز رکھیں نہیں، بلا تاخیر اس کو پڑھیں اور کئی مرتبہ پڑھیں تاکہ سمجھ میں آئے. اور پھر جو دوسرا حصہ ہے وہ آپ کے وصیت نامہ بن سکتا ہے. آپ اس کتاب میں بھی اپنی وصیت تحریر کر سکتے ہیں دوسرے حصے میں، کیونکہ وہ نمونہ ہے، وہ خاکہ ہے آپ کی وصیت کا. کوئی بھی آدمی اس خاکے کو اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور چاہے اس کے مطابق آپ الگ کسی کاپی میں اپنا وصیت نامہ اس کے مطابق مرتب کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو بھئی ہم یہاں، آپ جو یہاں جمع ہوئے ہیں اپنی اصلاح کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اس لیے بھی جمع ہوئے ہیں کہ یکسوئی سے دین کا ضروری علم ہم حاصل کریں اور بلا تاخیر اس پر عمل کریں. ایسے ہی اس سلسلے میں ایک اور پہلو بھی قابل توجہ ہے کہ جن بزرگوں کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے اور جن اکابر سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے ساتھ ہمیں وابستہ فرمایا ہے، جن کو اکابر علماء دیوبند کہتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ یہ سب اہل حق ہیں اور اہل اللہ ہیں اور سیدھی راہ پر ہیں. جو شخص بھی ان سے وابستہ ہو جائے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، ان کی ہدایات و تعلیمات کو اپنائے گا، وہ بھی صراط مستقیم پر چل پڑے گا. اور صراط مستقیم کا کنارہ جنت کی طرف ہے. جو اسے چلنے والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ بزرگ سارے اللہ والے تھے اور اہل حق تھے، لہذا ان سے وابستگی بہت بڑی نعمت ہے. جب یہ بہت بڑی نعمت ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بزرگ تھے کیسے، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، انہوں نے اپنے اخلاق اعمال کیسے بنائے، ان کی زندگی کیسی تھی. تو ہم اجمالی طور پر تو ہم جانتے ہیں کہ سارے اہل حق تھے اور علماء حق تھے، بزرگان دین تھے، لیکن ہمیں ان کے حقیقی حالات معلوم نہیں ہیں. تو ہمارے لیے اصلاح کے لیے، ہماری تربیت کے لیے یہ بھی ناگزیر ہے کہ ہم ان بزرگوں کے حالات کا مطالعہ کریں، اور ان سب بزرگوں کی زندگی کے حالات لکھے ہوئے موجود ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے سلسلے کے اور اکابر علماء دیوبند کے شیخ اور رئیس ہیں، ان کی بھی سوانح مرتب ہے، اگرچہ مختصر سی ہے لیکن موجود ہے. اس کے بعد ان کے 3 بڑے بڑے خلیفہ ہیں، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سوانح کا نام ہے سوانح قاسمی. دوسرے ان کے خلیفہ ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سوانح کا نام ہے تذکرۃ الرشید. تیسرے ان کے خلیفہ ہیں حضرت حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سوانح کا نام ہے اشرف السوانح. اب ان کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اکابر کیسے تھے. پھر ان کے خلفاء کے سوانحات بھی الحمدللہ موجود ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کے حالات پر مشتمل مفتی اعظم نمبر ہے، جس میں ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کو اجاگر کیا گیا ہے، اور ان کے زندگی کے عجیب عجیب حالات اس کے اندر درج ہیں. اور حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بھی اس کے اندر گنا قدر مضامین ہیں، اور وہ الگ سے بھی شائع ہو گئے.
آپ وہ بھی خرید کر کے اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج جن کے دارالعلوم میں ہم بیٹھے ہیں اور جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں وہ کیسے تھے، ان کے کیسے اخلاق تھے، ان کے کیسے اعمال تھے، ان کے کیسے احوال تھے، اور کیسی ان کی شان تھی، وہ سب اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اس کے پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ یہ کیسے تھے تو ہم کیسے ہیں، لہذا ہم کیسے ہیں اور وہ کیسے ہیں، لہذا ہمیں ان جیسا ہونا چاہیے۔ اسی سلسلے میں میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم کراچی کے خلیفہ ارشد تھے، اور وہ اسی طرح رمضان مبارک میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حیات میں یہاں دارالعلوم آیا کرتے تھے اور حضرت کی خدمت میں اپنی اصلاح کی غرض سے قیام فرماتے تھے۔ ان کی بھی سوانح حال ہی میں مرتب ہو کر سامنے آئی ہے، اس کا نام ہے سوانح حیات حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سارے بزرگ وہ ہیں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان کی سوانح کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو مطالعہ کرنے سے انشاءاللہ تعالی ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے کیا معمولات تھے، ان کے کیسے اخلاق تھے، ان کی زندگی کیسی تھی، انہیں زندگی اپنی کس طرح گزاری ہے۔ ایک ایک بات ان کی زندگی کی ہمارے سامنے آئے گی تو ہمارے لیے اس کو پڑھ کر ان کے مطابق عمل کرنا آسان ہوگا۔ تو یہ کتاب بھی آپ لینا چاہیں تو آپ کو بآسانی مل سکتی ہے۔ شاہد بھائی یہاں پر ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ ضخیم ہے، وہ عام تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اور ایسی ایک کتاب ابھی حال ہی میں آئی ہے، اس کا نام ہے اصلاحی واقعات۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جہاں بیان فرماتے ہیں، دوران بیان حضرت بڑے ایمان افروز حکایات اور واقعات بھی سناتے ہیں، اور حضرت کے خطبات ماشاءاللہ 10 جلدوں میں ہیں۔ ان سے وہ واقعات ایک صاحب نے، غالباً ڈاکٹر سید احمد صاحب ہیں، انہوں نے ان واقعات کو جمع کیا ہے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ پاک نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ اس کی حکایت اور واقعے کے ذریعے بات قبول کرنے کی خاص صلاحیت ہے۔ ایک بات آپ ایک عام انداز سے بیان کر دیں، اس کا بھی اثر ہوگا، اور اسی بات کو کسی خاص واقعے کی شکل میں بیان کریں، زیادہ اثر ہوگا۔ اسی لیے جس طرح اکابر کی سوانحات کا مطالعہ ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے بے حد مفید ہے، اسی طرح بزرگوں کے واقعات بھی بہت ہی زیادہ مفید اور مؤثر ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ ہمارے اکابر نے اپنی اصلاح چاہنے والوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ اولیاء اللہ کی حکایات، بزرگان دین کے واقعات پڑھا کریں، اس کا مطالعہ کیا کریں۔ تزکیہ باطن کے کورس میں یہ کتابیں بھی شامل ہیں۔ تو چونکہ یہ کتاب ابھی تازہ آئی ہے اور میں نے الحمدللہ اس کا مطالعہ کیا ہے تو مجھے بہت پسند آئی، تو میں نے عذرائے خیرخواہی آپ سے عرض کیا کہ وہ بھی آپ شاہد بھائی کے ذریعے لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ ہم ان 10 دنوں میں یہاں پر صرف نوافل اور تسبیحات اور اذکار اور تلاوت ہی کے لیے نہیں آئے، یہ کام بھی ہمیں کرنے ہیں، جیسا میں نے کل تفصیل سے عرض کیا تھا۔ اسی طریقے سے اپنی اصلاح کے لیے اور دین کا ضروری علم حاصل کرنے پر بھی توجہ دیں کہ یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اس کے لیے یہ 2 کتابیں فی الحال بہت ہی زیادہ مفید اور مؤثر ہیں، یہ ہمیں لینی چاہیے، اور پھر ہمیں اپنے ان فرصت کے لمحات کو قیمتی بنانے کے لیے اور ان قیمتی لمحات سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ہم ان کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ ہماری زندگی کا ایک اہم گوشہ ہے جو سنور سکتا ہے، سدھر سکتا ہے، اور ان کتابوں کے ذریعے ہم کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ پھر اپنے گھر بھی یہ کتابیں لے کر کے جائیں اور اپنے گھر میں بھی جا کر کے آپ ان کو پڑھ کر سنائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی مطالعہ کرائیں۔ اس طرح سے گھر والوں کی بھی انشاءاللہ تعالی اصلاح ہوگی، اور جب ہم اس طرح سارے سال کوشش میں لگے رہیں گے تو پھر وہی اس اعتکاف میں بیٹھنے کا عظیم فائدہ انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوگا۔ بس یہ تو مجھے مختصر سی باتیں عرض کرنی تھی، اور اس کے بعد یہ عرض کرنا ہے کہ کیونکہ گرمی کا زمانہ ہے، ہم نے اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس سال ٹھنڈے پانی کا کچھ زیادہ انتظام کیا تھا، چنانچہ 5 ڈسپینسر ہم نے 20 لیٹر والے نئے بنوائے ہیں اسٹیل کے، جو آپ کے لیے یہاں پر لگائے گئے ہیں، اور دونوں وضو خانوں کے اندر
ٹھنڈا پانی کرنے کے 2 کولر لگوائے ہیں جو 100 لیٹر والے ہیں، جبکہ باب الشفیع کے دونوں جانب جو ٹھنڈے پانی کے کولر ہیں وہ تقریباً 250 لیٹر کے ہیں، تو وہ بہت بڑے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد یہ 2 یہاں لگائے ہیں، لیکن بعض احباب کی طرف سے ان کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا، تو بھئی اس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے ہم استعمال کرنا صحیح کریں۔ وہ یہ کہ جو چھوٹے ڈسپنسر رکھے گئے ہیں 20 لیٹر والے، یہ کولر بھرنے کے لیے، بوتل بھرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو صرف گلاس میں پانی لے کر پینے کے لیے ہے۔ ان سے صرف ہم گلاس بھریں اور اس کو پی لیں، بس اتنا رکھیں۔ یہ 5 ڈسپنسر صرف اس کام کے لیے، کیونکہ چھوٹے ہیں یہ، 1 گلاس آپ پانی نکالیں گے، باقی پانی پھر ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس طرح سے آپ اس میں سے پیتے رہیں گے تو آپ کو ٹھنڈا ہی پانی ملتا رہے گا شام سے لے کر سحری تک انشاءاللہ۔ اس میں سے کولر نہ بھریں اور بوتلیں نہ بھریں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی نے 5 لیٹر کے 4 کولر بھر لیے تو اب پانی اس میں گرم نکلے گا، تو یہ تو پھر دوسروں کے لیے ہم نے پریشانی کا انتظام کر لیا کہ اپنے کولر تو ہم نے ٹھنڈے پانی سے بھر لیے، دوسروں کے لیے گرم پانی چھوڑ دیا۔ اب وہ اس میں سے پانی بھر کے پئیں گے تو گرم پانی آئے گا، اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے وقت تو چاہیے۔ تو یہ چھوٹے کولر جتنے بھی ہیں برائے مہربانی یہ صرف پانی پینے کے لیے ہیں، گلاس بھرنے کے لیے ہیں، بس 1 گلاس بھریں پی لیں، 1 گلاس بھریں پی لیں بس۔ اگر کسی کو کولر بھرنا ہے یا بوتل بھرنی ہے تو یہ وضو خانے والے کولر استعمال کریں، ان سے یہ چونکہ بڑے ہیں اس میں گنجائش ہے کہ آپ اس میں کولر بھر لیں تو اس سے انشاءاللہ زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ اور ساتھ ہی آج سے الحمدللہ 2 ٹنکیاں بھی پانی کی، ٹھنڈے پانی کی یہاں بھر کر رکھ دی گئی ہیں، 2 یہاں رکھی گئی ہیں اور 2 غالباً نیچے رکھی گئی ہیں اور 1 تہہ خانے میں رکھی گئی ہے۔ تو یہ بھی ہم نے بڑی سائز کی ٹنکیاں برف ڈال کر ٹھنڈے پانی سے بھروا کر رکھی ہیں، اس میں سے بھی آپ کولر بھر سکتے ہیں، کیونکہ کولر کی بہرحال ضرورت ہے خیموں کے اندر۔ آدمی کے پاس پانی رکھا رہتا بار بار اٹھ کے جانا کی ضرورت نہیں پڑتی، آسانی رہتی ہے، تو آپ کولر اپنا بھر لیں تو ان ٹنکیوں سے بھر سکتے ہیں یا پھر وضو خانے کولروں سے بھر سکتے ہیں۔ لیکن برائے مہربانی یہ جو چھوٹے کولر ہیں 20 لیٹر والے اسٹیل کے، ان سے کولر اور بوتل نہ بھریں، صرف گلاس بھریں۔ دیکھیے اب یہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، تو کل جیسے میں نے معاشرت کی بہت ساری باتیں بتائی تھیں، اسی طریقے سے اس کا تعلق بھی معاشرت سے، اور ہمارا دین ایک جامع دین ہے جس کے اندر عبادات بھی ہیں، ان کی اصلاح بھی ہے، معاملات بھی ہیں ان کی اصلاح بھی ہے، معاشرت بھی ہے اس کی اصلاح بھی ہے، اخلاق بھی ہیں ان کی اصلاح بھی ہے، ایمانیات بھی ہیں، عقائد بھی ہیں ان کی اصلاح بھی ہے۔ ان سب چیزوں کی جب ہماری اندر اصلاح ہوگی اور ہمارا صحیح دین کے مطابق عمل ہوگا، تب ہم عند اللہ مسلمان کہلانے کے لائق ہوں گے، اور تب ہمیں کچھ امید کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہماری بخشش ہو گئی۔ لیکن اگر ساری رات تو ہم مصلی پہ کھڑے رہے اور سویرے جناب کولر خالی کر دیا ہم نے اور دوسروں کو ستایا، تو یاد رکھو یہ دوسرے کو ستانا تو حرام ہے، مصلی پہ رات گزارنا تو نفل تھا، اور حرام کام کا ارتکاب حرام، اس سے بچنا فرض تھا۔ یا جناب ساری رات تو تلاوت کرتے رہے اور سویرے جناب کسی کو گالی دے دی، کسی کو مار دیا، کسی کی چیز بغیر پوچھے استعمال کر لی، کسی کا موبائل چرا لیا، تو بھئی اس نے زیادہ نقصان کر لیا اپنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی اتنی سنگین نہیں ہے جیسے کسی انسان کو تکلیف دینا، اس کی حق تلفی کرنا زیادہ سنگین ہے۔ تو ہم یہاں رہتے ہوئے اس کو بھی سیکھیں کہ ہمارے رہنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور کسی کی چیز بغیر پوچھے استعمال نہ ہو، اور جتنی مشترکہ چیزیں یہاں استعمال کے لیے ہیں وہ ہمارے استعمال سے ایسی گندی اور خراب نہ ہو، یا اس طرح سے ان کا استعمال نہ ہو کہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور دین کا صحیح اور ضروری علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل آپ حضرات خدمت میں خاص قسم کی اور اعلیٰ قسم کی تسبیحات تقسیم کی گئی تھی، تو کل اگر کسی صاحب کو نہ ملی ہوں تو یہاں ماشاءاللہ اورنگزیب بھائی، جہازیب بھائی موجود ہیں اور بھی کئی ساتھی ہیں، آپ ان سے لے سکتے ہیں، لیکن وہی آرام اطمینان سے لیں، اور جنہوں نے لے لیے دوبارہ نہ لیں، جنہوں نے پہلے لے لیے وہ دوبارہ نہ لیں۔ اسی طرح کتابیں بھی آپ کی خدمت میں تقسیم کی جائیں گی، آرام سے لے لیجئے گا اور پھر اس کو پڑھیں اور پڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام ہمارے اعتکاف میں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہم سب کے اعتکاف میں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم سب کو اعتکاف کی برکتوں اور رحمتوں اور اجر و ثواب سے مالا مال فرما یا اللہ ہمیں اپنے اعتکاف کو زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما زیادہ سے زیادہ اس کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرما اور اپنے گھر میں آپ نے اپنی رحمت سے ہم کو بیٹھنے کی جو دولت عطا فرمائی ہے اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں دین کا ضروری علم حاصل کرنے کا شوق عطا فرما یا اللہ اس کا شوق عطا فرما اس کا ذوق عطا فرما اور اس کے لیے وقت نکال کر زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں وصیت کے سلسلے میں بھی ضروری احکام سے باخبر ہونے کی توفیق عطا فرما اور اپنا وصیت نامہ مرتب کر کے رکھنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے بزرگوں کے واقعات اور ان کے حکایات سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو یا اللہ اپنے بزرگوں کی سوانحات سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما اور اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما یا اللہ یہ رمضان شریف کا آخری عشرہ تیزی سے گزر رہا ہے یا دن رات اس کے تیزی سے گزر رہے ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ اس میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما اپنی یاد کی توفیق عطا فرما تلاوت کی توفیق عطا فرما بطور خاص یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما بالخصوص ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جن کا تعلق دوسروں سے ہے جس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے ایسے سب گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین ہمیں مکمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما سچا اور پکا اور کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما ہمیں یا اللہ پوری طرح قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اتباع سنت اور اتباع شریعت کی دائماً توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما ہمارے متعلقین کی ساری بیماریاں دور فرما ساری پریشانیاں دور فرما سب نیک مرادیں پوری فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك